قانون آپ کو کس طرح سے تحفظ دیتا ہے؟ ہمارے پاس ایک قانون آیا پیکا کا، آپ اس کے تحت کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. تصویروں پہ جو کامنٹس کر دیتے ہیں یہ بھی ہراسمنٹ ہے. اگر وہ ہماری بہن یہ سمجھتی ہے وہ سیکشول کامنٹ ہو سکتا ہے، کسی کے ڈریسنگ کے اوپر کامنٹ ہو سکتا ہے، پرسو کر سکتی ہے آپ کے سائبر لاس کو. قانون آپ کو کس طرح سے تحفظ دیتا ہے؟ سی ایم صاحبہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہیں. اگر خواتین کو کہیں ہراس کیا جا رہا ہے، راہ چلتی خاتون آج جو مجھے جگہ جگہ پر نظر آ رہی ہے، وہ الیکٹرک بائک چلاتی ہوئی، اسکول جاتی ہوئی، کالج جاتی ہوئی بچی، پھر اس کے علاوہ یونیورسٹیوں میں، گھروں میں، آپ بازار جا رہے ہیں، آپ ہسپتال جا رہے ہیں، آپ مارکیٹ سے کچھ خریدنے جا رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی ہراس کر رہا ہے، قانون آپ کو کس طرح سے تحفظ دیتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ایڈوکیٹ احمد شیخ جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. قانون کس طرح سے تحفظ دیتا ہے اگر خواتین کو، کسی بچی کو کہیں پر بھی ہراس کیا جا رہا ہے تو اس کے اگینسٹ کرنا کیا ہے ہمیں؟ دیکھیں ہمارے پاس قانون بہترین موجود ہے، خواہ وہ آن لائن ہراسمنٹ ہو، خواہ وہ ورک پلیس کی ہراسمنٹ ہو، خواہ وہ گلی محلے میں چلتے پھرتے ہراسمنٹ ہو، خواہ دو لوگوں کی گھر کے اندر کسی ایک ہی چھت میں موجودگی میں کوئی ہراسمنٹ ہو، تو اس کے لیے قانون ہمارے پاس موجود ہے. اب ہر چیز کو ہم ذرا سیپریٹ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آج کل سب سے زیادہ ایک ایشو جو خواتین کو، ہماری بچیوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ہماری بہنوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ آن لائن ہراسمنٹ کا ہے، جس کو سائبر ہراسمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے لیے دیر آئے درست آئے، لیکن ہمارے پاس ایک قانون آیا پیکا کا 2016 کے اندر، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، جس کے اندر خاص کر سائبر کرائمز کو ڈیل کیا گیا. اس کے اندر سائبر سٹاکنگ کو رکھا گیا. کسی بچی کو بار بار کوئی پرسو کر رہا ہے، فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے، اس کو ایسے میسیجز کر رہا ہے، اس کو پرسو کر رہا ہے، اور وہ واضح طور پر انکار کر رہی ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس کو اوائڈ کر رہی ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے، آگے سے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور اس کے باوجود وہ دوبارہ سے اس طرح کی چیز کو اٹیمپٹ کرتا ہے، یا آپ کو میسج کرنے کی اٹیمپٹ کرتا ہے، جبکہ آپ اس کو ایک جیسچر دے چکے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو آپ سائبر سٹاکنگ کے تحت، جو کہ پیکا کا سیکشن 24 ہے، آپ اس کے تحت کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی کچھ کیسز کا بتا سکتا ہوں جو سپریم کورٹ تک گئے ہیں. بیل نہیں ہوئی ایکیوز کی، حالانکہ سزا صرف 3 سال تک کی تھی. جو مائنر کو کرتا ہے اس کے لیے انہوں نے سزا جو ہے وہ 7 سال تک بڑھائی. لیکن سپریم کورٹ ہماری نے بھی اس کو بیل نہیں دی ایسے ایکیوز کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہینیس کرائم. اس کے بعد کسی کی تصویریں ہماری بچیوں کے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے، بچیاں غلطی سے بچیاں انٹائس ہو جاتی ہیں، ویسے کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لیتی ہیں کہ ریلیشن شپ میں چلی جاتی ہیں. اس کے بعد ان کے آپسی جو بھی شیئر کی ہوئی تصاویر ہیں، کوئی بھی ایسا مواد ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو بلیک میل کیا جانا، اس کے لیے کوئی بندہ ابھی تک ہم نے مکمل ٹرائل ہوئے بغیر باہر نکلتا نہیں دیکھا. اگر وہ واقعی انوالو تھا، ثابت ہو گیا. یہ تصویروں پہ جو کامنٹس کر دیتے ہیں یہ بھی ہراسمنٹ ہے، اس پہ بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں. اگر وہ خاتون، اگر وہ ہماری بہن یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری ذات کے اوپر ایک اٹیک ہے اور میں اس کو اپنے اوپر، وہ سیکشول کامنٹ ہو سکتا ہے، کسی کے ڈریسنگ کے اوپر کامنٹ ہو سکتا ہے، کسی کے لہجے کے اوپر کامنٹ ہو سکتا ہے، اس کے چلنے کے انداز کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو وہ پرسو کر سکتی ہے آپ کے سائبر لاس کو. اب اس کے بعد آ جائیں، جو ہمارے نارملی ہوتا ہے ہمارے چھوٹے علاقوں میں، دیہاتوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، یا ہماری خواتین کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے پرسو کیا جاتا ہے، یا کسی کی موڈیسٹی کو اس کے کپڑوں کے حوالے سے فزیکلی اس کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ، تعزیرات پاکستان کا قانون موجود ہے. اور وہ پہلے سزائے موت ہوتی تھی، جس کو ریسنٹلی ایک ہمارے وفاقی وزیر قانون صاحب نے ایک تقریر بھی کی تھی کہ یہ قانون کہیں غلط استعمال ہو جاتا ہے تو اس کو عمر قید کی طرف انہوں نے کنورٹ کیا، لیکن عمر قید کی سزا موجود ہے. اب آ جائیں ورک پلیس. یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کے بارے میں مطلب ہمیشہ سے ہماری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، ویمن رائٹس کے اوپر کام کرنے والے لوگ، وہ ہمیشہ سے ان کو تشویش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی قانون موجود نہیں تھا. فائنلی 2010 کے اندر ہمارے پاس ایک پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، وہ ایک قانون بنایا گیا. جس کو ورک پلیس پہ کسی خاتون کو کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے، کوئی بار بار تنگ کر رہا ہے، کوئی بار بار فون کر رہا ہے آپ کے گھر جانے کے بعد، کوئی بار بار آپ کے پاس آ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ اس پر آسانی سے جا کر قانون آپ کی ہیلپ کرے گا. اینڈ آئی ایم سوری، یہ جو لمبے لمبے کیس ہو جاتے ہیں یہ پھر سردرد بن جاتے ہیں، پھر آپ کی فیملی تنگ آ جاتی ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے اندر نا بہترین طریقہ کار جب سے یہ قانون آیا،
مجھے یاد ہے اس کی جو پہلی چیئر پرسن تھی وہ تو بہت ہی وائبرنٹ تھی, اس نے تو بہت لوگوں کو اڑایا, ڈی جی لیول کے بندوں کو ہم نے دیکھا جی سسپینڈ کر دیا, چھوٹی سی بات کے اوپر ڈی جی لیول کا بندہ سسپینڈ, ڈائریکٹر کوئی سسپینڈ. لیکن اب بھی جو قانون چل رہا ہے وہ اس کو 22 کے اندر مزید ایکسپینڈ کیا گیا ہے, جس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کوئی ابہام تھے جس میں لوگ ہائی کورٹ سے ریلیف لے رہے تھے ان کو انہوں نے ختم کیا, اس کو بہتر کیا. اب آپ نے جہاں تک کہا کہ کسی خاتون کو ورک پلیس کے اوپر گھورنا, ویسے تو یہ قانون بنایا گیا جس کے اندر کہا کہ اگر کوئی بندہ پوزیشن آف پاور کے اندر ہے, اتھارٹی کے اندر ہے, انفلوئنس کے اندر ہے, تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہراسمنٹ ہے. لیکن خاتون کے لیے وہ ہماری بہنیں جو ورک پلیس کے اوپر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے, ان کے لیے یہ بڑا واضح ہے کہ وہ کسی سبارڈینیٹ کی طرف سے بھی, کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ایسے کیسز کو ڈیل کیا ہے, بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے جو پوسٹ ہوتی ہیں جس کو آپ سول سروس میں تگڑی پوسٹیں مانتے ہیں, ہم نے وہاں پہ بھی ان کو ڈرائیورز, نائب قاصد جو ہوتے ہیں, پی اینز ہوتے ہیں, ان سے ایسے جیسچرز دیکھے ہیں جس کو پھر ہم نے چیلنج کیا, اور بہت مطلب ٹائم لگا کے خواتین نے انتظار کیا, ان ہماری بہنوں نے کہ شاید ختم ہو جائے گا معاملہ. سو خاتون کے لیے چاہے اس سے نیچے والا جونیئر یا سینئر اگر اس طرح کا کچھ بھی حرکت کرتا ہے, وہ ورک پلیس کے اوپر اس کو غلط طریقے سے دیکھتا ہے, وہ ورک پلیس کے اوپر اس کو غلط طریقے سے کوئی کامنٹ کرتا ہے, جو کامنٹ اس کی موڈیسٹی کے اگینسٹ ہو, اس کی ول کے اگینسٹ ہو, اس کے اوپر کوئی الزام تراشی کرتا ہے, اس کو کوئی کام کرنے کے لیے پش کرتا ہے, اس کو آفٹر آفس آورز جو ہے وہ تنگ کرتا ہے, بادر کرتا ہے ایون, تو یہ ساری چیزیں وہ یوز کر سکتی ہیں. جو ہمارا 2010 کا قانون ہے 22 کے اندر ایکسپینڈ ہوا ہے اور اس ٹریبونل کے اندر جاتا ہے, اس امبرڈس پرسن کے پاس جاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کو دیر ہوتی ہے, لمبا ٹائم لگتا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اگر خواتین ایسی کوئی کمپلینٹ فائل کرتی ہیں تو جیسے ہی اس کی پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اندر وہ پہلے تو یہ سیٹل کر دیتے ہیں کہ یہ ہراسمنٹ کہیں کنٹینیوس نہ چلے, اس کو فوراً کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس بندے کو اس پوزیشن سے ہٹاتے ہیں, اس بندے کو وہاں سے ہٹانے کا آرڈر کرتے ہیں. ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک کیس آیا جس میں ہماری پروونشل امبرڈس پرسن نے یہ فیصلہ کیا تھا, ایک میل آفسر تھا, اس نے ایک خاتون اپنی جونیئر افسر کو ہراس کیا. اب اس نے یہ پلی لی کہ یہ تو اس ادارے سے دوسرے ادارے میں جا چکی تھی, سو یہ کیسے ورک پلیس کی ہراسمنٹ ہوئی, میں تو اس کو, یہ تو یہاں پہ کام نہیں کر رہی, میں بھی کہیں اور ہوں اور یہ بھی کہیں اور ہے. تو کورٹ نے کہا کہ نہیں, اس کے باوجود مطلب آپ کسی اور جگہ سے ہو کے بھی, چونکہ آپ انفلوئنس میں ہیں, چونکہ آپ تگڑے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اب جہاں ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں, یہی قانون مردوں کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے اور ایسے کیسز رپورٹ بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت سارے مطلب معاملات کے اندر مردوں کے معاملے میں ہمیشہ وہاں دیکھا گیا جہاں خاتون اس سے سپیریئر پوسٹ پہ تھی, کیونکہ جونیئر میں ہماری خواتین کا وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, کہ خواتین اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کسی باس کو ہراس کر سکیں, وہ اپنے باس کو اس طریقے سے کوئی جیسچر دے سکیں. لیکن جہاں پہ خواتین پوزیشن آف پاور میں ہیں, انفلوئنس میں ہیں, انہوں نے لوگوں کو ہراس کیا ہے.